یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 26 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ، گوادر، تربت، اسلام آباد سے 5 نوجوان جبری لاپتہ۔ کیج موبائل ٹاور پر مسلح افراد کا حملہ۔ خضدار ثناء اللہ کے گھر سامنے پولیس موبائل گزرنے دوران بم دھماکہ۔ نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے۔ میاں بیوی کی جبری اغوا قتل سے پہلے سمیر کے بھائی رؤف بلوچ کو بھی مذہب کے ٹھیکیداروں نے جھوٹے الزام میں شہید کر دیا۔ NDP کی پریس کانفرنس۔ کیج ہب، خضدار مستنگ فائرنگ اور حادثات میں 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اسلام آباد سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے کوئٹہ بلوچستان کے رہائشی نوجوان طالب علم حضرت عمر ناصر 23 اگست 2023 سے لاپتہ ہے۔ لاپتہ ہونے والے طالب کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ CDA اسلام آباد میں سول انجینئر ہے۔ کیج تربت نودز کے رہائشی نوجوان نیک بخت ولد فدا احمد نامی نوجوان گوادر اسماعیل وارڈ سے فورسز اور خفیہ اداروں کے چھاپے دوران جبری گمشدگی کا شکار بن گئے۔ کیج کے مرکزی شہر تربت اتاشاد ڈگری کالج تربت کا طالب علم لیاقت ولد بوہر سکن کولوا بلور کالج جانے کے بعد لاپتہ ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ سے اطلاعات ہیں کہ جمعہ کے روز دوپہر کے وقت پاکستانی فورسز نے عدالت روڈ لائبریری کے سامنے سے 2 نوجوان طالب علموں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ کیج رواں مہینے کے 23 تاریخ کو شام 5 بجے نامعلوم مسلح افراد نے کہن پشت کوش کلات سے داد رحیم ولد الیاس نامی نوجوان کو بندوق کے زور پر اغوا کر لیا۔ کیج دشت بلنگور محلہ دل سرد بازار میں نامعلوم مسلح افراد نے ہفتے کی الگ صبح موبائل ٹاور کو فائرنگ کر کے ناکارہ اور اس کے مشینری کو آگ لگا دی۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی NDP کے مرکزی ڈپٹی آرگنائزر سلمان بلوچ، ثنا بلوچ اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 2 ہفتوں پہلے بلوچستان کے شہر ساروان سے تربت کے رہائشی سمیر بلوچ اور اس کی بیوی ہانی بلوچ کو اس کے گھر سے مسلح افراد نے اغوا کیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کی مسخ شدہ نعشیں ملیں، جو کہ کسی بھی بلوچ کے لیے ایک گھمبیر صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور کسی کے لیے بھی یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ حالانکہ ان دونوں میاں بیوی کے جبری اغوا سے پہلے سمیر بلوچ کے بھائی رؤف بلوچ کو بھی مذہب کے ٹھیکیداروں نے جھوٹا الزام لگا کر شہید کیا تھا۔ سوراب کی لیرو دینی بالینہ میں مسلح افراد ایک گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے محمد حیات نامی شخص کو اس کے 2 بیویوں سمیت قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ محمد حیات نے مسمات نون کو گھر سے بھگا کر شادی کی تھی۔ تربت تجابان میں رات گئے مسلح نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے دلاور ولد واحد بخش نامی شخص کو ہلاک کر دیا۔ خاران کیڈٹ کالج کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حاجی غلام نبی سنجرانی نامی عمر رسیدہ شخص کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ہب ساکران 2 نمبر نالے کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ واقعہ بعد ریسکیو ٹیم نے نعش ہسپتال پہنچا دیا، جبکہ پولیس نے نامعلوم افراد خلاف تفتیش شروع کر دی ہے۔ ہب سٹی پولیس کے مطابق گزشتہ روز ایک اطلاع ملنے پر ساکران روڈ مری چوک کے قریب ایک مکان سے پھندہ لگی نعش برآمد کر کے اسپتال منتقل کیا گیا، جس کی شناخت 30 سالہ منظور احمد سے ہوئی ہے۔ مائنز نمبر 2 پر ہب ندی کے قریب نامعلوم مسلح ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا، جو کہ اسپتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ خضدار جہلاوان کمپلیکس میں مسلح افراد کی فائرنگ سے فقیر محمد عرف باب الجان، جو مقامی تاجر حاجی علی گوہر غلامانی کا بیٹا بتایا جاتا ہے، ہلاک ہو گیا ہے۔ خضدار کی تحصیل باغبانہ میں شاہراہ پر گریڈ اسٹیشن کے قریب موٹر سائیکل اور کار میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک، دوسرا زخمی ہوا۔ مستنگ لک پاس کے قریب پک اپ ٹائر پھٹ جانے کی وجہ سے الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مستنگ کے تھانہ ولی خان ایریا میں CTD اہلکار نادر نامی اہلکار فائرنگ سے زخمی ہوا ہے۔ علاوہ ازیں سوراب تحصیل گدر UC چھڑ شیر علی گدر کے ایریا میں 9 سالہ بچہ بورنگ میں گر کر ہلاک ہو گیا۔